Rule number 7 and the last rule. Use your tongue cautiously. اپنے زبان کو بڑے احتیاط کے ساتھ استعمال کیجیے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے. قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ استعمال کرو. کیوں؟ سارا کھیل تو زبان ہی کا ہے. اب دیکھیں میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، اگر میں آپ لوگوں کو رف بولنا شروع کروں تو کون مجھے ٹالریٹ کرے گا؟ کیا پرویز صاحب اس کے بعد بھی رہنے دیں گے؟ مجھے نہیں رہنے دیں گے. اتنے قیمتی اپنے قیمتی وقت نکال کر یہاں جو لوگ آئے ہیں وہ کیوں رکیں گے؟ نہیں رکے گا. ٹھیک اسی طرح جب ہم گھروں میں بھی اپنی زبان کو بے احتیاطی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو کوئی کیوں ٹالریٹ کرنے لگا؟ کیونکہ ہم بھی ٹالریٹ نہیں کرتا. اگرچہ مومن وہ ہے جو فارگیٹ اینڈ فارگیو کرتا ہے، لیکن معاملہ تو اپنا ہے. کسی نے کہا ہے کہ پرندے پنجے کی وجہ سے پھنستے ہیں، پرندے پنجے کی وجہ سے پھنستے ہیں، اور انسان زبان کی وجہ سے. جس نے زبان کنٹرول کر لیا وہ کبھی نہیں پھنسے گا، اور جس نے زبان پر کنٹرول نہیں کیا وہ آلویز پھنسے گا، وہ آلویز پھنسے گا. لہٰذا حدیث میں من سمتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. دوسری حدیث ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. He who believes in God and the last day must speak good or remain silent. یعنی وہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے ورنہ چپ رہیں. اتنی بڑی بات ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے. اب غور کیجئے کہ زبان کا استعمال کتنا سنگین مسئلہ ہے کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے ان کو چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے ورنہ چپ رہیں. یعنی اگر آپ کے پاس گڈ ٹاک ہے، اچھی بات ہے، گڈ نیوز ہے، لوگوں کے بارے میں اچھی اوپینینز ہے تو آپ بولیے، ورنہ آپ چپ رہیے، خاموشی مینٹین کیجئے. اسی بات کو یہاں کہا گیا من سمتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پائی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بولنا لازمی ہے وہاں بھی آپ نہ بولیں. لہٰذا حق کے موقع پہ زبان بالکل بند رکھنا بھی اسلام میں منع ہے، اور کہا گیا ایسا آدمی گونگا گدھا ہے. لیکن اصل یہ جاننا ہے کہ ہم زبان استعمال کیسے کریں. مسئلہ بولنے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم بولیں کیسے. ہاؤ ٹو اسپیک. جس طرح آپ کو گاڑی چلانا سیکھنا ہوتا ہے اسی طرح آپ کو اپنی زبان کو بھی چلانا سیکھنا ہوتا ہے. جس طرح عورتیں بڑی محنت سے بریانی بنانا اور ایک سے ایک ڈش بنانا سیکھتی ہیں تو دانش مند عورتیں اپنی زبان کو استعمال کرنے کا بھی آرٹ سیکھتی ہیں. جن عورتوں میں یہ آرٹ ہوتا ہے وہ اپنے برتھ پلیس یعنی اپنے میکے میں بھی بہت ہی ہیپی رہتی ہیں، ان کو عزت والی زندگی ملتی ہے، اور جب وہ سسرال میں جاتی ہیں وہاں بھی ان کو اسی طرح عزت دار زندگی ملتی ہے. یہی معاملہ مرد کا ہے. تو جو مرد ایسا ہوتا ہے وہ گھر میں بھی عزت والی زندگی پاتا ہے، سوسائٹی میں بھی عزت والی زندگی پاتا ہے، اور اپنے جاب کے پلیسز پر، اپنی ایکٹیویٹیز کے پلیسز پر بھی عزت پاتا ہے. لیکن جو لوگ ایسے نہ ہوں ان کا معاملہ تو خطرے میں. اسی لیے اپنے آپ کو نادان پرندہ نہ بنائیے بلکہ عقل مند انسان بنائیے. زبان کے استعمال کو صحیح طور سے جانیے.